ارے یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ پاکستان بہت خوبصورت ہے۔ تم ایک بار وہاں جاؤ گے تو تمہارا واپس آنے کا دل ہی نہیں کرے گا۔ زیان نے اسے ابھی آ کر بتایا تھا کہ وہ پاکستان جا رہا ہے۔ زیان کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جو پاکستان میں فکس کی گئی تھی، جس کی وجہ سے کل صبح ان کو یہاں سے پاکستان کے لیے نکلنا تھا، لیکن وہ پہلی بار پاکستان جا رہا تھا، اس لیے کافی کنفیوز ہو رہا تھا۔ اسے بس اپنا کام ختم کر کے واپس آ جانا تھا، لیکن وہاں اسے 3 دن کا اسٹے کرنا تھا۔ وہ 3 دن میں کیا کرے گا یہی سوچ کر کنفیوز ہو رہا تھا۔ یار میں وہاں کیسے کسی کو جانتا ہی نہیں، اوپر سے پہلی بار جا رہا ہوں۔ مینیجر کو کہا تھا کہ ایک دن میں ہی ہماری واپسی ہو گئی ہے کہ اس نے 3 دن کا اسٹے رکھ لیا۔ اب 3 دن میں ہوٹل کی خاک چھانوں گا یا زیان نے اسے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی۔ ارے پاگل، بتا تو رہا ہوں کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے، تم گھومنے جانا۔ پاکستان میں ہر شہر میں کوئی نہ کوئی تاریخی مقامات موجود ہیں، تم وہاں بور نہیں ہوگے، اور وہاں پر مجھے گھمانے کے لیے کوئی تو ساتھ ہونا چاہیے۔ میں کیسے جاؤں گا یار کہیں، میں تو کسی کو جانتا تک نہیں ہوں۔ میں نے مینیجر کو بولا ہے کہ کچھ اوپر نیچے کر کے ایک ہی دن کا اسٹے کر لے، تو وہ کہتا ہے کہ سر اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور اوپر سے الو کا پٹھا خود بھی کچھ نہیں جانتا، انڈیا سے ہے۔ زیان نے ایک اور مسئلہ بتایا۔ اس سے بات کر رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ سر پاکستان میں کچھ دیکھنے لائق ہی نہیں ہے۔ چھوڑو نا یار، ہمارے پاکستان کی خوبصورتی سے جلتا ہے سالہ۔ ایسا کر اپنے ساتھ ریتیش کی جگہ کسی اور کو لے جا جو پاکستان کے بارے میں جانتا ہو۔ یار تو بھی حد کرتا ہے، یہاں کون جانتا ہوگا پاکستان کے بارے میں؟ یہاں تو پاکستان کا ایک ہی عاشق ہے، اور وہ ہے تو، جو خود 22 سال سے پاکستان نہیں گیا۔ زیان نے اپنے مسئلے بتاتے ہوئے اسے بھی یاد دلایا کہ وہ بھی اب پاکستانی ہرگز نہیں ہے۔ تجھے کس نے کہا ہے کہ میں پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا؟ مجھے سب پتہ ہے، دن رات انٹرنیٹ پر پاکستان کا چپا چپا دیکھتا ہوں میں۔ وہاں رہنے والے بھی پاکستان کے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہوں گے جتنے میں یہاں رہ کے جانتا ہوں۔ ہم بے شک اپنے ملک سے دور چلے جائیں، لیکن اسے بھلا تو نہیں سکتے۔ میں دن رات اپنے ملک کی کامیابیاں دیکھ کر فخر محسوس کرتا ہوں۔ ہم پاکستانی چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ آ جائیں، مگر اس دل سے پاکستان کبھی نہیں نکلتا۔ میں اس سرزمین کا پیدا ہوا سچا پاکستانی ہوں، شہریار نے دل سے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ چل، 3 دن بہت انجوائے کریں گے۔ صرف 1 گھنٹے کی تو میٹنگ ہے، فٹافٹ ختم ہو جائے گی، پھر گھومنے چلیں گے۔ بہت مزہ آئے گا، ویسے بھی تو بالکل فری ہے آج کل، زیادہ کام بھی نہیں ہے۔ زیان نے آئیڈیا دیا۔ نہیں یار، میں نہیں آ سکتا۔ اسے اچانک ہی اپنے والدین یاد آ گئے جو اسے کسی قیمت پر پاکستان نہیں آنے دے رہے تھے۔ تو اپنے مام ڈیڈ کی وجہ سے کہہ رہا ہے؟ ڈونٹ وری یار، ان لوگوں کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو اپنا واٹس ایپ نمبر آن رکھنا، اور وہ لوگ وہاں پر تجھ سے اسی نمبر پر کانٹیکٹ کر لیں گے۔ باقی ہم لوگوں نے کون سا ان لوگوں کو پتہ چلنے دینا ہے کہ 3 دن کی بات ہے، خوب انجوائے کر کے واپس آ جائیں گے۔ زیان اس بارے میں سب کچھ جانتا تھا، سوائے اس کے کہ پاکستان نہ بلانے کی وجہ کیا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، لیکن پاکستان جانا اس کی خواہش تھی۔ وہ اپنے ملک کی سرزمین پر قدم رکھنا چاہتا تھا، اس کی مٹی کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو کالج اور یونیورسٹی میں بھی دوسرے ملکوں کے لڑکوں سے لڑتا تھا، یہ کہہ کر کہ اس کا پاکستان بیسٹ ہے۔ وہ اپنے اس بیسٹ پاکستان میں جانا چاہتا تھا۔ یار مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، شہریار نے اپنا دل مارتے ہوئے کہا۔ صبح 10 بجے کا وقت ہے، صبح 10 بجے سے پہلے میں تیرے گھر آؤں گا۔ اگر تیرا دل راضی ہو تو میں تیری ٹکٹ بک کرا دوں گا، ورنہ تیری مرضی۔ زیان اس کی رگ رگ سے واقف تھا، اسی لیے اسے ایک آفر دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ حویلی بالکل سنسان پڑی تھی، دن کے اجالے میں بھی یہاں بالکل خاموشی ہوا کرتی تھی۔ یہاں پر شور شرابہ صرف اس وقت ہوتا تھا جب شہریار کا فون آتا تھا۔ وہ جو سارا دن خاموشی سے ادھر ادھر ٹہلتے رہتے تھے، اپنے بچے کے فون آنے پر خوشی سے چہکتے تھے۔
آسیہ بیگم کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھیں۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک ہی اپنے بیٹے کے دور ہونے کا افسوس نظر آتا تھا، جبکہ راحیل صاحب نے اپنا سب سے بڑا سہارا ہی خود سے دور کر رکھا تھا۔ وہ تو دن رات اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے تڑپتا تھا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی جو اس کا یہاں آنا منع تھا۔ وہ بس اتنا ہی جانتا تھا کہ شہریار کا اس حویلی میں آنا منع ہے۔ آہستہ آہستہ فرش صاف کرتا ہوا وہ اسی کمرے کے قریب آ رکا اور بہت غور سے اس دروازے کو دیکھنے لگا۔ اس وقت اس دروازے سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، بالکل پرسکون سا ماحول تھا۔ وہ بہت غور سے اس دروازے کو دیکھ رہا تھا جب اچانک ہی گھر کا پرانا ملازم اس کے قریب رکا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں منع کیا تھا نا میں نے اس طرف آنے سے، وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ میں صفائی کر رہا تھا، عاقب نے فوراً جواب دیا۔ جاؤ یہاں سے، پرانا ملازم سرد لہجے میں بولا۔ یقیناً وہ کسی نہ کسی راز سے تو واقف تھا، شاید وہ جانتا تھا کہ اس کمرے میں کیا ہے۔ عاقب بنا کچھ بولے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ کب سے سوچ رہا تھا کہ اسے پاکستان جانا چاہیے یا نہیں۔ 3 ماہ پہلے اس کے والدین اس سے مل کر یہاں گئے تھے۔ ان کے ساتھ رہنے کو اس کا بہت دل کرتا تھا۔ اپنی 26 سالہ زندگی میں بہت کم وقت اس نے اپنے والدین کے ساتھ گزارا تھا۔ اگر وہ پاکستان جاتا بھی تو بھی کبھی اپنے والدین سے نہیں مل پاتا، ہاں، لیکن وہ پاکستان جا سکتا تھا اپنے ماں باپ سے چھپ کر، اور زیان نے تو اسے کانٹیکٹ کا بھی راستہ دکھا دیا تھا۔ وہ وائی فائی سے کنیکٹ کر کے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی آن رکھ سکتا تھا۔ اس کا دل کبھی ہاں تو کبھی نہ کر رہا تھا۔ فی الحال وہ بہت کنفیوز تھا۔ وہ کالج اور یونیورسٹی میں کئی بار اپنے ماں باپ سے چھپ کر گھومنے کہیں نہیں گیا تھا۔ 8 بجے گھر آنے کے بعد اسے نیند آنے لگی۔ وہ رات کے 2 بجے سے پہلے جاگ جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انہی آوازوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے گا جو اسے کبھی سونے نہیں دیتی تھی۔ اس لیے کھانا کھا کر وہ فوراً ہی سونے کو لیٹ گیا تھا کہ اس کی نیند پوری ہو سکے۔ سونے سے پہلے اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول کر پاکستان ہرگز نہیں جائے گا۔ اگر وہ لوگ اسے اپنے قریب نہیں بلا رہے تو کوئی وجہ ہی ہے۔ شہریار، میں باہر آ جاؤں شہریار؟ آپ نے کہا تھا آپ مجھے بلا لیں گے، آپ جانتے ہیں نا آپ کی اجازت کے بغیر میں باہر نہیں آ سکتی۔ ہر جملے کے ساتھ شہریار کی نیند میں خلل پیدا ہو رہا تھا۔ وہ کبھی ایک طرف کروٹ بدلتا تو کبھی دوسری طرف۔ شہریار، میں نہیں آ سکتی آپ کے پاس۔ آپ تو ہو سکتے ہیں نا؟ آ جائیں، خدا کے لیے آ جائیں۔ آپ کی ساری سیاست آپ کے بنا ادھوری ہے۔ آپ کی ساری سیاہ آپ کو پکار رہی ہے۔ آ جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ شہریار کی نیند اچانک ٹوٹی تھی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا، ہاتھ منہ دھو کر اپنا جیکٹ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ اس آواز کو برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا، لیکن کلب پہنچتے پہنچتے اس نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ پاکستان ضرور جائے گا، کیونکہ یہ وجہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ زیان کے ساتھ اس وقت فلائٹ میں موجود تھا جیسے تھوڑی ہی دیر میں پاکستان ایئرپورٹ پر لینڈ ہونا تھا۔ وہ آج تک اپنے والدین سے چھپ کر بہت جگہوں پر گیا تھا، لیکن اتنے قریب کبھی نہ آیا تھا۔ دل و دماغ میں ایک عجیب سا خوف تھا، پکڑے جانے کا نہیں بلکہ کسی اور چیز کا۔ یہ خوف کس چیز کا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ پاکستان پہنچتے ہی اس کا ڈر مزید بڑھ گیا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینے کی دیوار توڑ کر باہر آنا چاہتا ہو۔ یہاں کا مینیجر انہیں لینے کے لیے ایئرپورٹ پر پہلے ہی موجود تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی ہوٹل جانے والے تھے۔ رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ ان دونوں کا ارادہ اس وقت آرام کرنے کا تھا، اسی لیے وہ دونوں پہلے ہوٹل کی طرف گئے۔